السلام علیکم۔ دنیا کے فنا ہونے کا ایک دن مقرر ہے۔ اس روز ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات و حیوانات سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی صورت میں فرمایا گیا ہے، بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن حکیم اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے، لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دی ہیں، بلکہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ویورز، آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پروڈکٹیو مسلم کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک جو ہے کیسا ہوگا، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ اس رمضان میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور لوگ اندھے، بہرے اور گونگے کیسے ہو جائیں گے؟ اس رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کل کے آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں ہیں؟ اور اس آخری رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا، اور اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والی فتنوں سے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے اور قرب قیامت میں ہونے والے ان فتنوں سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچا سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان المبارک وہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس زمین پر انسان اور تمام مخلوقات ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسان اور دوسرے حیوانات بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ اس طرح کی آواز کہ جس کا کھوج کوئی نہیں لگا سکے تو 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا دیا جائے گا۔ یہ رمضان امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام کی جانب سے قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانے حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی اس آواز سے محفوظ رہے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسے ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، شریف زادیاں اپنے خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ باقی نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی تو اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پر عابدوں کا جاہل ہونا، قاریوں کا بے عمل ہونا، بارش زیادہ مگر پیداوار کم ہونا، قاریوں کی کثرت اور علم دین جاننے والوں کی قلت، امیروں کی کثرت اور امانت داروں کی قلت، مومن کا اپنے قبیلے میں انتہائی ذلیل ہونا، کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی عام ہونا، قطع رحم کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کرنا، علم دین کو دنیا کی خاطر پڑھنا، والدین کی نافرمانی زیادہ ہونا، نہ بڑوں کی عزت نہ چھوٹوں پر رحم کرنا، زنا کی اولاد کا زیادہ ہونا، اونچی کوٹھیوں اور محلوں پر فخر کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجدوں کی آرائش کرنا یعنی مسجد کو نقش و نگار سے سجانا، اسلام کا غریب ہونا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی منافقانہ تعریف کرنا، خطیبوں کا جھوٹ بولنا، حاکموں کا ظلم کرنا، امیروں کی تعظیم کرنا، کبیر گناہوں کو حلال سمجھنا، رشوت کھانا، قرآن کو گا کر پڑھنا، ریشم پہننا، جہالت، زنا، شراب نوشی کا عام ہونا، گانے بجانے والی عورتوں کا رکھنا، گانے بجانے والے آلات کو حلال سمجھنا، مردوں کا سروں پر پگڑیاں باندھنا چھوڑ دینا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہونا وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کے دن یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس روئے زمین پر کوئی چیز قائم نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔